زندگی سے ختم کر دیا جائے تو یہ زندگی زندگی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا پریشانوں میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ میں نے آگے 12 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ایک شعر ہے کہ تیرا تیرا ہر کوئی آنکھے میں بھی آنکھاں تیرا، تیرا تیرا ہر کوئی آنکھے میں بھی آنکھاں تیرا، تیرا تے مولا کچھ نہیں جاندا کدی تو بھی کہہ چھٹ میرا، کدی تو بھی کہہ چھٹ میرا۔ یہ جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نا، اس کے اندر جو ہے نا رب کائنات بتا رہا ہے کہ میں تمہیں کب کہوں گا تم میرے ہو، تم میرے ہو۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، بس تم وہ تیری اتباع کریں، یحببکم اللہ، میں اللہ ان سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات یہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے محبت کرے تو رستہ میں بتا رہا ہوں، ذریعہ میں بتا رہا ہوں، وہ ذریعہ کون سا ہے؟ رب فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِی، بس تم نے میرے محبوب کی اتباع کرنی ہے۔ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت جو ہے رسول کی اطاعت ہے، تم نے میرے محبوب کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ اس کا تمہیں فائدہ کیا ملے گا؟ رب فرماتا ہے یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کرنا شروع کر دوں گا، میں تم سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ بہلول دانا بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ہارون الرشید بادشاہ اچھا بادشاہ تھا، سچا عاشق رسول تھا، گستاخ نہیں تھا۔ وہ اپنے محل کے چھت کے اوپر ٹہل رہا ہے، بہلول دانا کو دیکھا، ملنے کو دل چاہا، وزراء سے کہا کہ بہلول دانا کو ہمارے پاس لے کر آؤ۔ وزیر گئے، بہلول دانا کو کہا کہ تمہیں بادشاہ بلا رہا ہے۔ بہلول دانا کہنے لگے چلو۔ بادشاہ کے محل کے پاس بہلول دانا پہنچتا ہے، چھت کے اوپر سے ایک ڈولی نما کوئی چیز نیچے لٹکائی جاتی ہے، بہلول دانا کو اس کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے، اوپر کھینچ لی جاتی ہے۔ چند لمحوں میں بہلول دانا ہارون الرشید بادشاہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ہارون الرشید بادشاہ سوال کرتا ہے اے بہلول دانا بتا تو رب تک کس طرح سے پہنچا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو اللہ کے پاس پہنچنے کا راستہ بتا رہا ہوں میں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ۔ ہر بندہ کہتا ہے نا کہ مالک مجھے مل جائے، بھاگے پھر رہے ہیں، دوڑے پھرے، سجدے لمبے لمبے ہو رہے ہیں۔ صرف سجدوں سے بات نہیں بنتی، سجدوں سے ہو یا ضربہ لائی جا جیوے من دائے یار منائی جا، اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سوال کیا بہلول دانا تو رب تک کس طرح سے پہنچا؟ بہلول دانا نے فرمایا اے ہارون الرشید بادشاہ جس طرح سے میں تجھ تک پہنچا ہوں، جس طرح سے میں تجھ تک پہنچا ہوں۔ ہارون الرشید بادشاہ نے کہا بہلول دانا سمجھ نہیں آئی کیا مطلب ہے کہنے کا؟ آپ نے فرمایا اے ہارون الرشید بادشاہ اگر میں چاہتا تجھ سے ملنا، اگر میں چاہتا تجھ سے ملنا کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، پہلے ایک وزیر کو پکڑتا یار میں نے بادشاہ سے ملنا ہے، وہ کہتا نہیں یا دوسرے وزیر سے پوچھ جا کر، وہ کہتا تیسرے سے پوچھ جا کر، تیسرا کہتا چوتھے سے پوچھ جا کر، مجھے مہینے لگ جانے تھے لیکن بادشاہ تجھ سے ملاقات نہیں ہونی تھی۔ جب تیرے دل نے چاہا کہ میں ہارون الرشید بادشاہ بہلول دانا سے ملنا چاہتا ہوں، تو نے آرڈر کیا، تیرے وہی وزراء جو مہینوں میں میری ملاقات تجھ سے کرواتے چند لمحوں میں اٹھایا مجھے تیرے تک پہنچا دیا، تجھ تک پہنچا دیا۔ اے بہلول دانا کہنے لگے ہارون الرشید بادشاہ میں تجھ تک جس طرح سے پہنچا ہوں رب تک کسی طرح سے پہنچا ہوں۔ رب فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے یہ مجھ سے محبت
سبحان اللہ میں اللہ ان سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ صحابہ کرام نے آقا کی اتباع کی، آقا سے محبت کی اور دل کھول کر محبت کی، دل کھول کر محبت کی، اور محبت کرنے میں کنجوسی نہیں کی، کنجوسی نہیں کی۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی بھی کیس بن جائے تو 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنے گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟ یہ شریعت کہتی ہے، یہ قانون ہے کہ گواہوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن قربان جاؤں میرے محبوب کے اختیارات کے اوپر۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو اختیار نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں دے سکتا۔ آؤ ادھر خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کے سامنے محبت بھرا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک یہودی کھڑا ہے، اس کے پاس بہت خوبصورت گھوڑا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، اے یہودی کیا یہ گھوڑا مجھے بیچتے ہو؟ کہا جی ٹھیک ہے بھیج دیتے ہیں۔ ریٹ طے ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ یہودی میں پیسے لے کر نہیں آیا تھا، میں جاتا ہوں اور پیسے لے کر آتا ہوں، یہ سودا میرا ہے، یہ سودا میرا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں۔ یہودی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اللہ فرماتا ہے کہ یہودی نصرانی یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی تم سے پیار نہیں کرتے یہ، اور آج ہماری محبتیں انہی کے ساتھ ہیں۔ آپ کسی بھی حکومت کو اٹھا کر دیکھ لو، کہتے ہیں کہ ہمارا یورپی یونین کے بغیر گزارا نہیں ہے، ہمارا دوسرے ملکوں کے بغیر گزارا نہیں ہے، ہمارا فرانس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ہمارا امریکہ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ وہ تو سپر پاور ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سپر پاور رب کائنات کی ذات ہے، رب کائنات کی ذات ہے۔ اور ذرا اس رب کے اوپر یقین تو کر دیکھو، تمہارا اس رب کے اوپر یقین نہیں ہے، اسی لیے تو ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اسی لیے تو ہم مقروض ہوئے پڑے ہیں، اسی لیے تو در در پر جا کر قرضے مانگ رہے ہیں۔ میں ہر حکومت کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، کسی بھی حکومت کو اٹھا کر دیکھ لو۔ کبھی IMF کے پاس جا رہے ہیں، جناب جی دے دو سانو کچھ، کبھی فرانس کے پاس جا رہے ہیں، ہمیں ہماری مدد کر دو جی، بھوکے مر رہے ہیں ہم لوگ ہیں۔ کبھی جاتے ہیں امریکہ کے پاس، یہ مہربانی کرو کچھ ڈالر دے دو، اسے بھوکے مرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ ڈالر جو لینے جاتے ہیں ہمارے لیے نہیں لینے جاتے، خود کے لیے لینے جاتے ہیں۔ وہ یہ کروڑوں روپیہ تنخواہیں کہاں سے نکالتی ہیں؟ ان کو اپنی فکر ہوتی ہے، عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اسی لیے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، کیونکہ ہماری یاریاں، ہماری دوستیاں، ہماری محبتیں جو ہے نا مغربی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ یہودی کوئی اور شخص مل گیا، میرے محبوب نے جو ریٹ لگایا نا تو یہودی کو کسی اور نے زیادہ ریٹ لگا دیا کہ چل ایسا کر میں تجھے زیادہ پیمنٹ دیتا ہوں، زیادہ پیمنٹ دیتا ہوں۔ یہودی مان گیا ٹھیک ہے زیادہ پیسے آ رہے ہیں بھائی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کون سا مجھے بیانہ دے کر کے مجھے پیسے کی، زبان بھی کسی چیز کا نام ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام اتنے میں یہودی کا سودا ہوا، ادھر سے آقا علیہ السلام پیمنٹ لے کر تشریف لے آئے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے یہودی تیرا اور میرا سودا ہوا تھا، تیرا اور میرا سودا ہوا تھا، تو کیسے یہ گھوڑا دوسرے کو دے رہا ہے؟ اب یہودی جو تھا اس نے پینترا مارا، اس نے کہا سوچا کہ جب بات ہوئی تھی سودا ہوا تھا کوئی بھی موجود نہیں تھا، گواہ تو کوئی ہے نہیں، میں ایسا کہتا ہوں کہ ان کے سامنے کہہ دیتا ہوں کوئی گواہ لا دیجیے تو میں سودا آپ کو دے دیتا ہوں، گواہ لا دیجیے میں سودا آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہودی نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو گواہی دے دیجیے تو میں یہ سودا آپ کو دے دیتا ہوں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اس وقت بندہ تو کوئی نہیں تھا۔ یہودی نے کہا کہ گواہ دے دیجیے، گواہی مل جائے گی تو سودا آپ کا ہے۔ جب کسی بھی جگہ پر کوئی دو بندے اکٹھے ہو رہے ہوں، کوئی بحث و مباحثہ چل رہا ہو تو بیچ میں لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بات چل رہی تھی محبوب کے عاشق آقا کے صحابہ محبت کرنے والوں نے ارد گرد گھیرا ڈال لیا تھا، پاس ہی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے۔ یہودی نے جب کہا نا کہ گواہ لا دیجئے، میرے محبوب علیہ السلام کے لبھائے مبارک ابھی جنبش نہیں کیے تھے، اتنے میں خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے کہ اے یہودی سن، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے محبوب کا سودا تیرے ساتھ ہوا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے محبوب کا سودا تیرے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جناب گواہی مل گئی، لیجیے اپنا سودا۔ لوگ چلے گئے، صحابہ کرام جانے لگے۔
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، اے خزیمہ ذرا بات تو سنو، اور دوسرے یاروں کو بھی روک لیا، اے میرے یاروں ٹھہر جاؤ ذرا۔ خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے خزیمہ جب میرا اور یہودی کا سودا ہوا تھا اس وقت تو کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو بھی نہیں تھا، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ جب تو موجود ہی نہیں تھا تو نے گواہی کیسے دے دی؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آقا ہم نے رب کو نہیں دیکھا تھا، ہم نے سمجھ نہیں لگتا آپ کو بات، ہم نے رب کو نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد، وہ وحدہ لا شریک ذات ایک ہے۔ ہم نے آپ کی زبان مبارک سے سنا تھا، ہم نے سر تسلیم کر لیا، ہم نے مان نہیں لیا۔ آقا آپ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ آقا آپ نے فرمایا نماز پڑھنا شروع کر دو، ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آقا ہم نے رب کو نہیں دیکھا تھا، آپ نے فرمایا جو رب ایک ہے اسی کی عبادت کرنی ہے۔ آقا ہم نے جب اتنی بڑی شے کو مان لیا ہے آپ کی زبان مبارک سے سن کر، تو یہ گھوڑا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، گھوڑا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آقا جب آپ فرما رہے تھے اے یہودی تیرا اور میرا سودا ہوا تھا، آقا میں اس وقت موجود تھا، میں نے آپ کی زبان مبارک سے سن لیا تھا۔ آقا آپ صادق و امین ہیں، صادق و امین ہیں، آپ کی زبان مبارک سے کبھی بھی جھوٹ نہیں نکلا، آپ کی زبان مبارک سے کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں ہوئی۔ آقا اس لیے میں نے گواہی دے دی کہ میرے محبوب کا تیرے ساتھ سودا ہوا تھا، تیرے ساتھ سودا ہوا تھا۔ آخری بات کرتا ہوں، محبت بڑا واقعہ ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، یار بھی موجود ہے، کفار مکہ بھی موجود ہے، معاہدہ ہونے لگا ہے۔ میرے محبوب تشریف فرما ہے، قلم مولا علی کے ہاتھ میں ہے۔ قلم کس کے ہاتھ میں ہے؟ مولا علی کے ہاتھ میں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا لکھو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا۔ پاس ہی ابو سفیان بیٹھا تھا، ابھی کلمہ پڑھ کر غلامی اختیار نہیں کی تھی، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اٹھ کھڑا ہوا کہ جناب ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، یہاں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کاٹ دیجئے اور یہاں پر لکھیے محمد بن عبداللہ لکھیے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے علی یہاں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کاٹ دو۔ مولا علی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ میرے محبوب نے پھر فرمایا اے علی یہاں سے محمد رسول اللہ کو کاٹ دو۔ مولا علی پھر خاموش کھڑے ہیں۔ میرے محبوب نے تیسری مرتبہ فرمایا اے علی یہاں سے محمد رسول اللہ کو کاٹ دو۔ مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کرتے ہیں آقا علی کو محمد رسول اللہ لکھنا آتا ہے لیکن علی کو محمد رسول اللہ کاٹنا نہیں آتا۔ سبحان اللہ، علی کو محمد رسول اللہ لکھنا آتا ہے لیکن کاٹنا نہیں آتا۔ پتہ چلا کہ آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کٹ برونا میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ۔ پتا چلا کہ آقا کی جو محبت ہے نا یہی اصل حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود ہیں، آقا نے پوچھا اے عمر مجھ سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنا عشق ہے، کتنی محبت کرتے ہو؟ پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا مال سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے، دولت سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے، اولاد سے بڑھ کر بھی آپ سے محبت ہے، علاوہ اپنی جان کے، علاوہ اپنی جان کے آپ سے محبت ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے عمر تیرا ابھی ایمان ہی کامل نہیں ہوا۔ تیرا عمر کون؟ عمر فی الجنہ، جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا عمر جنتی ہے، زندگی میں بشارت دی کہ عمر جنتی ہے۔ ان سے فرما رہے عمر تیرا ابھی ایمان
اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، جان سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس کھڑے ہیں۔ حجر اسود کیا ہے؟ پتھر ہے نا، ایک پتھر ہی ہے، لیکن حجر اسود کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی کوئی اس کو بوسہ دیتا ہے نا، چومتا ہے، حجر اسود اس کا ایکسرا کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے کیمرے میں تصویر آ جاتی ہے نا، سبحان اللہ، اس کی تصویر کیچ کر لیتا ہے، اور قیامت والے دن یہ گواہی دے گا، مولا اس فلاں بن فلاں نے تیرے اس بھیجے ہوئے تحفے کو بوسہ دیا، سبحان بوسہ دیا تھا۔ لیکن عمر فاروق کی محبت کو دیکھیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس کھڑے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اے حجر اسود یہ مت سوچ کہ تو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، عمر تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہے، عمر تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہے، یہ مت سوچنا میرے لیے تو ایک کالا پتھر ہی ہے، جنت سے ضرور آیا ہے، لیکن عمر تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہے کہ میرے محبوب کے لمحہ مبارک تجھے لگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، میرے محبوب کے لمحہ مبارک تجھے لگے ہوئے ہیں، ادروائز تو ایک پتھر ہی ہے میرے لیے۔ تجھے اگر یہ حقیقت مل رہی ہے، تجھے اگر یہ محبت مل رہی ہے، اور اگر عمر تجھے بوسہ دے رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھے میرے محبوب نے چوما ہوا ہے، تجھے میرے محبوب نے چوما ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام ہر چیز سے بڑھ کر آقا سے محبت کرتے تھے، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نعرے پڑے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر دل کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے، محبت مصطفیٰ نہیں ہے، زندگی واقعی ہی فضول ہے۔ لیکن اتنی دور کیوں جاتے ہیں آپ لوگ بھائی کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ یار موت دیا گلاں باچو، نماز قبول کر لو بس، اور نماز سے قبول کرو، قرآن کو تو قبول کر لو، قرآن حق میں پڑھنا ہے، میلاد ہم مناتے ہیں، منانا چاہیے، جائز ہے، اللہ پاک اجر عطا فرماتا ہے، محبوب کی آمد کی خوشی منانی چاہیے۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے ہم لاکھوں روپیہ خوشی میں لگا دیتے ہیں، لیکن جب محبوب کی ولادت کی باری آتی ہے تو پھر سب کو جو ہے نا غریب بڑے یاد آ جاتے ہیں۔ وہ بھی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یار اتنا خرچہ تم کر رہے ہو، کسی غریب کی مدد کرو، وہ کہنے والے کے ہاتھ جیب میں 1.5 لاکھ کا موبائل بھی ہوتا ہے۔ بھئی گزارا اس موبائل سے نہیں ہوتا کیا؟ 2015 سے موبائل سے گزارا نہیں ہوتا، وہ 1.5 لاکھ کو جیب میں ڈال کر پھر رہا ہے، اس سے تو غریب کی مدد کر۔ کیا میلاد کے موقع پر تجھے غریب یاد آتا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو میلاد مناتے ہیں نا، میلاد منانے والے ہی آپ کو سیلاب درگاہ کے پاس نظر آئے تھے۔ سیلاب جب آیا تھا وہاں پر میلاد منانے والے ہی پہنچے تھے، سب سے پہلے کوئی حاکم نہیں پہنچا تھا، وہاں پر کوئی حکومت والا نمائندہ نہیں پہنچا تھا، اگر پہنچے تھے تو میلاد منانے والے مولوی ہی وہاں پر پہنچے تھے، اور آج تک وہاں پر ان کی مدد کر رہے ہیں، وہاں پر مولوی ہی پہنچے تھے۔ اس لیے میلاد کا جب موقع آئے تو خوشی منانی چاہیے۔ رب فرماتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے جب بھی تمہیں کوئی خوشی مل جائے، تمہیں اللہ کے تمہارے اوپر اللہ کا فضل آ جائے تو فلیفرحوا، تو پھر خوشی منایا۔ مجھے بتاؤ آقا کی آمد سے بڑھ کر بھی کوئی رحمت ہے ہمارے اوپر؟ آقا کی رحمت سے بڑھ کر ہمارے اوپر کوئی فضل ہے کیا؟ اس لیے محبوب کی آمد پر خوشی منانی چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ سال کے بعد ایک دن میلاد منا لیا، باقی سارا سال بس آوارہ پھرتے رہے، مسجد میں جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ میرے بھائیوں 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، اس کا سوال ضرور ہونا ہے۔ میلاد مناتے ہیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن سوال نہیں ہونا کہ ہاں بھی 10 میلاد منایا سی کہ نہیں منایا سی، سوال نہیں ہونا۔ ہاں اگر نماز نہیں پڑھتے تو پھر میرے بھائی سوال ضرور ہے، بتا نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ تو میرے بھائیوں نماز کی پابندی کیا کریں۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔